السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو میاں جمیل احمد صاحب اور جناب فقیر کامل صاحب کے بعد آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہونا یہ ادب کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور یہ اپنے ساتھ بھی ناانصافی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ان کا حکم تھا جو ماننا پڑا، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کی ہے۔ جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ آپ کے شہر سے رابطے نئے نہیں ہیں، تو میرا بھی راج جنگ سے کوئی ربط کوئی نیا کوئی آج کا نہیں ہے، یہ برسوں پہ مشتمل ہے۔ یہ الگ ہے کہ وہ سلسلہ دوسرا تھا اور سلسلہ دوسرا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ میں بھی انڈسٹریل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، صنعتی میدان سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے بہت سے یہاں پہ دوست ہیں، ابھی بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں بہت آنا جانا لگا رہتا تھا، خفگی خوشی میں آتے تھے، غمی خوشی میں آتے تھے، کبھی کھیلنے بھی یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ ادھر اسکول کے آس پاس ہی میرے خیال میں کہ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا آگے کہیں جا کے، وہاں پہ بھی کرکٹ بڑی کھیلی ہے۔ لیکن آج یہاں پہ اس محفل کو دیکھ کے، آپ سب کو دیکھ کے، ان دوستوں کو دیکھ کے جتنی خوشی حاصل ہوئی ہے، یقین کریں وہ الفاظ کے ذریعے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی علاقے کی لاکھوں پہ مشتمل آبادی چند لوگوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے راج جنگ کی آبادی تقریباً 90,000 لاکھ کو کراس کر چکی ہے، لیکن ان میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو ساتھ لے کے ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں۔ ایک بار جناب اشفاق احمد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، زاویہ والے بابا تلقین شاہ صاحب سے۔ انہوں نے کہا بابا کوئی نصیحت کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر بندہ زندگی میں آگے جاتا ہے، خدا ہر انسان کو زندگی میں آگے جانے کا ایک موقع لازمی دیتا ہے، لیکن کوئی اس طرح آگے جاتا ہے، کوئی اس طرح آگے جاتا ہے، مطلب کوئی سب کو لے کے آگے چلتا ہے اور کوئی سب کو چھوڑ کے آگے جاتا ہے۔ اپنے مقام پہ سارے پہنچتے ہیں، لیکن جو سب کو لے کے آگے چلتا ہے وہ اس آخری مقام پہ بھی تنہا نہیں ہوتا۔ جو سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو کامیابی ملتی ہے، اس کو منزل ملتی ہے، وہ خود کو کامیاب کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی بھی معاشرے کے اندر جو ادیب ہوتے ہیں، جو ادب پرور لوگ ہوتے ہیں، جو ادب شناس لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سب کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ یہ ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے، اللہ نے ان کے ذہن میں یہ سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ نہ بدلے کی تمنا نہ ستائش کی اس طرح کی کوئی شعر ہے، ان کی کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بھائی فون پہ فون کر کہے جا رہے ہیں، پہلے ان کو دعوت نامے بھیجے ہوئے ہیں، بعد میں کالیں کی، پیچھے بندے بھیج دیے، کس لیے کہ یہاں پہ ایسے بندے لوگ جمع ہو جائیں۔ کوئی بھی معاشرے کے جو ادب اور ادیب پر وہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کا کریم، اس کی ولائی کہلاتے ہیں، جو اوپر کے حصے میں آتے ہیں دودھ کے۔ اور جہاں پہ ادب پروان چڑھتا ہے وہاں پہ مثبت سرگرمیاں ہمیشہ آگے آ جاتی ہیں، منفی سرگرمیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک خالص سچے اور سچے جذبوں کا مگر بہت ہی کٹھن راستے کا سفر ہے۔ یہاں پہ راستے میں آپ کو مشکلیں آئیں گی، جس طرح اب سر نے فرمایا کہ کسی زمانے میں یہاں پہ حکیم شفیق صاحب کے نام بہت بڑی ہستی ہوا کرتے تھے، ان کے بعد بیچ میں گیپ آیا، اب بچوں نے ماشاءاللہ جوانوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو ہر جگہ یہی ہے، جب وہ سفر کا سٹارٹ ہوتا ہے، جب سفر کا آغاز ہوتا ہے، جو کچھ ہی بندے ہوتے ہیں جو میرے کارواں ہوتے ہیں، جو قافلے کے سربراہ ہوتے ہیں، اور باقی لوگوں کو وہ لے کے چلتے ہیں۔ اگلے جا کے ایک بندہ ان کے ساتھ ملتا ہے، اگلے قدم پہ 2 بندے مل جاتے ہیں، 10 قدم بعد 10 بندے مل جاتے ہیں، پھر ایک مکمل کارواں بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا راستہ صحیح منزل کی طرف جاتا ہے، بلا شبہ ادب کا راستہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ اگر ہم یہاں سے رائے گنج جانا ہے، ہمارے پاس سواری بھی خستہ حالت میں ہے، اس کے ٹائر کے اندر ہوا بھی نہیں ہے، ہر چیز بھی اوکھی ہے، سڑک بھی اوکھی ہے، لیکن ہمارا راستہ اگر رائے گنج کی جانب ہو تو ایک نہ ایک دن ہم پہنچ ہی جائیں گے۔ جانا ہم نے راستہ رائے گنج ہو، ہم نے راستہ قصور کے لیے آئے، تو جتنا سفر کریں گے اتنی ہم اپنی منزل سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ادب کا راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن سچے لوگوں
اور سچے جذبوں کا راستہ ہے، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس راستے کے، اس قافلے کے، آپ یہاں پہ ابھی میر کاروان کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد، چند سالوں بعد، آپ بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ راجہ جنگ کا جو ادبی جو درخت جو پھلا ہے، جس کے نیچے کئی لوگ آرام کرتے ہیں، اس کا بیج، اس کا پودا کبھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ تو کچھ شعر کہنے کی ضرورت تو پیش نہیں ہے کامل صاحب اور میاں صاحب کے بعد، پھر بھی ایک رسم دنیا داری ہے جس کو پورا کرتے ہوئے چند اشعار، اس کے بعد ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ وہ چند اشعار میری خدمت ہیں۔ فرد کو خوئے سپاہی اس نے دی، فرد کو خوئے سپاہی اس نے دی، امن کے بدلے تباہی اس نے دی، کیسا رہبر تھا مٹا کر کارواں، کیسا رہبر تھا مٹا کر کارواں، بس دعائے خیر خواہی اس نے دی، دل کو میں سمجھا تھا اپنا آج تک، دل کو میں سمجھا تھا اپنا آج تک، پہلے مرنے کی گواہی اس نے دی، دل کو میں سمجھا تھا اپنا آج تک، پہلے مرنے کی گواہی اس نے دی، عشق پر پہلا یہی ہے اعتراض، عشق پر پہلا یہی ہے اعتراض، مفلسوں کو بادشاہی اس نے دی، طویل ہو کہ بہت مختصر ضروری ہے، طویل ہو کہ بہت مختصر ضروری ہے، پڑے وہ عشق میں پہلی نظر ضروری ہے، اسی لیے یہیں وحشت کی خاک چھانتا ہوں، اسی لیے یہیں وحشت کی خاک چھانتا ہوں، کہ لوٹنے کے لیے ایک گھر ضروری ہے، امیر شہر عمارت کے واسطے تیری، امیر شہر عمارت کے واسطے تیری، غریب شہر کی آنکھوں میں ڈر ضروری ہے، میں چپ ہوں اس لیے گھر کا خیال ہے مجھ کو، میں چپ ہوں اس لیے گھر کا خیال ہے مجھ کو، کہ میرے واسطے کاندھوں پہ سر ضروری ہے، میں چپ ہوں اس لیے گھر کا خیال ہے مجھ کو، کہ میرے واسطے کاندھوں پہ سر ضروری ہے۔ چند اشعار۔ وہ جس کلاس کے بچے سبھی نکمے تھے، تھوڑا سا ہٹ کے، وہ جس کلاس کے بچے سبھی نکمے تھے، میں اس کلاس کا واحد گزارا بچہ تھا، یہ چہرہ ہجر کی جھریوں نے ہی بگاڑا ہے، یہ چہرہ ہجر کی جھریوں نے ہی بگاڑا ہے، میں اپنے گھر کا کبھی سب سے پیارا بچہ تھا، یہ چہرہ ہجر کی جھریوں نے ہی بگاڑا ہے، میں اپنے گھر کا کبھی سب سے پیارا بچہ تھا، وہ جس کے ہاتھ میں بندوق تھما دی تو نے، وہ جس کو قتل پہ تو نے ابھارا بچہ تھا، مقدر میں میری جو بکنا لکھا، مقدر میں میری جو بکنا لکھا، میری کیا ہی قیمت بتا دیجئے، میں مرشد سے کچھ بھی نہیں مانگتا، انہیں بھولنے کی دعا دیجئے۔ ایک غزل کے چند اشعار، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چرا کے دل نے تیرے خد و خال چپکے سے، چرا کے دل نے تیرے خد و خال چپکے سے، بنا ہے پھر سے محبت کا جال چپکے سے، روز میں یاد نہ کرنے کی ٹھان لیتا ہوں، روز میں یاد نہ کرنے کی ٹھان لیتا ہوں، روز آتا ہے تمہارا خیال چپکے سے، جو سر پہ دھوپ پڑی یاد وہ شجر آئے، جو سر پہ دھوپ پڑی یاد وہ شجر آئے، جو رکھ رہے تھے ہمارا خیال چپکے سے، کہ مختصر تھی کہانی تھی زندگی کی یہی،
کہ مختصر سی کہانی تھی زندگی کی یہی، دفن کیا چلے اہلو عیال چپکے سے، یہ میری روح میں پھیلی ہے تشنگی کیسی، یہ میری روح میں پھیلی ہے تشنگی کیسی، سلگ رہا ہے میرا بال بال چپکے سے، نہ کوئی شور نہ ہلچل نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی شور نہ ہلچل نہ کوئی ہنگامہ، وفا دکھاتی ہے اپنا کمال چپکے سے، پھر ایک اینٹ بساتے حیات سے نکلی، پھر ایک اینٹ بساتے حیات سے نکلی، لو کیسے بیت گیا ایک سال چپکے سے، صبا یہ کان میں دھیرے سے آ کے کہتی ہے، صبا یہ کان میں دھیرے سے آ کے کہتی ہے، وہ تیرا پوچھ کے آتے ہیں حال چپکے سے، وہ تیرا پوچھ کے جاتے ہیں حال چپکے سے، مقطع ہے خود احتساب کیا تو ہوئی خبر شاہد، خود احتساب کیا تو ہوئی خبر شاہد، میرا ہی عشق تھا مجھ پر وبال چپکے سے۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔